إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. حضرات محترم، یہ ایک فطرت کی بات ہے کہ جو بھی شخص کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہ دوسرے سے بہتر جانتا ہے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت جو کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہ انسانوں سے بہتر جانتا ہے کہ کس کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے، اور خصوصاً جو انسانوں کا معاملہ ہے یہ سارے انسان اگر اللہ فرماتے ہیں میں برابر بنا دیتا نا، یعنی مالی اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے اگر یہ سب برابر ہوتے تو اس زمین میں فساد پھیل جاتا، کوئی کسی کے کام نہ آتا، نہ کوئی کام دنیا کا چل سکتا. تو یہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے، جس طرح چہرے مختلف ہیں اسی طرح قسمتیں بھی مختلف ہیں، حصے بھی مختلف ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، یہ اس کی منشا اور مرضی ہے. لیکن یہاں یہ بندہ گلہ کرے کہ اسے کیوں ملا ہے اور مجھے کیوں نہیں ملا، یہ تمنا کرنی اللہ فرماتے ہیں درست نہیں ہے. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ایک شخص پہلے وہ کرپٹ بھی نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی اس کے پاس پیسہ یا منصب آتا ہے اس کی ساری پاکیزگی، اس کے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، وہ ایک گندی دلدل میں داخل ہو جاتا ہے کہ سہولتیں ملی وہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی عام زندگی میں بہت خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، وہ سیاست میں آئے اور انہیں کوئی مقام ملا تو انہوں نے اس مقام کا ایسا غلط فائدہ اٹھایا کہ وہ ساری حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی. تو یہ کوئی خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے بلکہ وہ بدنصیب انسان ہے. ہم پچھلی دفعہ سورۃ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا ایک واقعہ پڑھا تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ سفر پہ چلے تو 3 کام ہوئے تھے. ان میں ایک یہ تھا کہ ایک بچے کو پکڑ کے خضر نے قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس معصوم کا کیا قصور، کیوں مارا ہے؟ انہوں نے پہلے وعدہ لیا تھا کہ تم نے صبر نہیں کرنا اس لیے میرے ساتھ نہ جاؤ، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میں جو بھی کروں گا مجھ سے پوچھنا نہیں ہے. تو تینوں کاموں میں موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا، پوچھ لیا تو ہر دفعہ پھر ایگریمنٹ ہوا کہ اب نہیں کروں گا. تو یہاں بھی جب یہ قتل ہو گئے، بچے کو قتل کر دیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر الگ ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب ہم الگ تو ہو رہے ہیں لیکن مجھے ان باتوں کی حکمت تو بتا دو کہ ایک کشتی جس پہ سوار ہو کے دریا پار کر رہے تھے تم نے توڑ دی، اور ایک بچے کو ناحق قتل کر دیا. جس بستی والوں نے ہماری کوئی خیر نہیں کی، ہمیں مہمان نوازی تک نہیں، کھانا بھی نہیں دیا،
وہاں تم نے دیوار تعمیر کرنی شروع کر دی۔ تو انہوں نے پھر تینوں چیزوں کا جواب دیا کہ کشتی میں نے اس لیے توڑی تھی کہ بادشاہ اس دن کشتیاں پکڑ رہا تھا، اور یہ 2 مسکین بچے تھے جن کی کشتی تھی، میں نے کہا تھوڑا سا نقص ڈال دو تاکہ وہ اسے نہ پکڑے اور ان کا رزق چلتا رہے۔ بچے کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو یہ ماں باپ کے لیے فتنے کا سبب بننا تھا، اس لیے اسے مارا ہے تاکہ اللہ اسے اس سے بہتر نعمت بدل دے دے اور ان کے لیے وہ بچہ فتنے کا سبب نہ بنے۔ تو اس لیے بعض اوقات انسان جس چیز کی تمنا کر رہا ہے بظاہر تو وہ بڑی سرسبز لگتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کی مشیت پہ، اللہ کے فیصلے پہ انسان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ میرا حق یہی تھا جو مجھے عطا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے شمار دعاؤں میں یہ دعا کثرت کے ساتھ کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر۔ اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس پہ قناعت دے دے بس، کہ میں اس پہ مطمئن ہو جاؤں۔ وبارک لی فی، لیکن اللہ اس میں برکت ضرور ڈال دینا۔ برکت ایک ایسی چیز ہے اگر اللہ کسی کو برکت دے دے تو اس کا تھوڑا بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے رزق سے اللہ برکت کو اٹھا لے تو اس کے پاس بہت زیادہ بھی ہو تو اس کے معاملات آسودگی سے نہیں چلتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا۔ بظاہر یہ آیت اس وقت اتری جب عورتوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ انہوں نے آگے ایک اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مرد جو ہیں یہ جہاد پہ جاتے ہیں، انہیں غنیمت بھی ملتی ہے، جائیداد سے حق بھی پورا ملتا ہے، ہمیں آدھا ملتا ہے، تو یہ ہم کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ تو پھر اللہ نے یہ آیتیں اتاری وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تم میں سے کوئی شخص اس چیز کی تمنا نہ کرے جو تم میں سے بعض کو اللہ نے عطا کی ہے۔ ایک فیکٹری آنر ہے، تو اگر ایک دوسرا مزدور ہے تو اسے یہ نہیں کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے۔ یہ حسد کرنا ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو، کیونکہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رشک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رشک کیا ہوتا ہے کہ انسان 2 باتوں میں رشک کر سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی سخی ہے، خرچ کرتا ہے، تو انسان یہ تمنا کرے اللہ اگر مجھے دے تو میں بھی خرچ کروں۔ اگر ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سیکھتا ہے یا قرآن بیان کرتا ہے اور وہ کسی کو اچھا لگتا ہے تو انسان یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ یہ نعمت مجھے بھی دے اور میں بھی اسی طرح بیان کروں۔ وگرنہ کسی بات میں حسد جائز نہیں ہے کہ انسان ہر وقت دوسرے کو دیکھتا رہے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تم تمنا نہ کرو اس کی جو اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی بعض کو اللہ نے فضیلت دی ہے، انہیں منصب دیا ہے، انہیں اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، اسے فیکٹری، دکان یا کاشتکاری دی ہے، اگر دوسرے کو نہیں دی تو وَلَا تَتَمَنَّوْا۔ اللہ کہتے ہیں ان کی تمنا تم نہ کرو، اس کو دیکھ کے تمنا نہ کرو۔ ویسے آگے آ رہا ہے کہ اللہ سے فضل مانگو کہ اے اللہ تو ساری کائنات کو دینے والا ہے، تو مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کسی کو ٹارگٹ کرنا کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یا اسے کیوں ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ یہاں خواتین نے جو بات کی تھی کہ انہیں ملتا ہے ہمیں کیوں نہیں ملتا، بھائی اللہ کی تقسیم ہے، اور اسی میں اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ انصاف پر مبنی ہے، اس میں کوئی بے انصافی والی بات نہیں۔ اللہ نے مردوں کو بھی بنایا، عورتوں کو بھی بنایا، کس کی کتنی ضرورت ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ کے معاملات میں اعتراض یہ انسان کو لائق ہی نہیں۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اب دیکھیں مرد جو ہے یہ جہاد میں بھی جاتے تھے، اس لیے غنیمت ملتی تھی، وہاں قتل بھی ہوتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے، مشقتیں برداشت کرتے تھے، یہ کام خواتین نہیں کر سکتی۔ پھر اسی طرح جو کاروبار مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، تو چونکہ اس کی محنت، اس کی مشقت، یہ ساری باتیں زیادہ ہیں، تو اللہ نے اس کا حصہ اس کے حساب سے رکھا ہے۔ تو کہا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کوشش کی، کمایا، وللنساء نصیب، اور کے لیے وہ حصہ ہے مما اکتسب، جو ان کی محنت، کوشش اور کاوش ہے۔ کہا واسألوا اللہ من فضلہ، اس طرح ایک دوسرے سے رقابت نہ رکھو کہ اسے کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں، ایسا نہ کہو، بلکہ ہر انسان، وہ مرد ہے، عورت، وہ غریب ہے، وہ امیر، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اور یقین جانیے ہم جتنی مرضی بلندی پہ پہنچ جائیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ ہی غنی ہے۔ ہمارے پاس لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں بھی آ جائیں، تقریباً 1.5 ماہ پہلے کویت کا ایک بہت لینڈ لارڈ انسان فوت ہوا، اور اس کا وہ گھر، اس کا کاروباری سیٹ اپ دکھا رہے تھے، اس کا گھر اتنا خوبصورت تھا کہ آنکھیں چندیا جاتی تھی۔ دکھایا انہوں نے یہ کہ یہ سب کچھ زندگی کی محنت اور یہ سب کچھ کھڑا ہے، اور پھر اس کی قبر دکھائی کہ وہ ایک کچی مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کہا ساری زندگی کی محنت یہیں پہ پڑی ہوئی ہے اور یہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ مطمئن ہونا یہ انسان کے لیے سب سے بہتر بات ہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن نہیں نہ ہوتا تو پھر وہ رات کو نیند بھی نہیں آتی، وہ نیند کی گولیاں لیتا ہے، پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ ہمیں اللہ رب العزت کی عطا پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اسی قابل تھا جو مجھے مل گیا، اور ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنے سے اوپر دیکھے گا تو وہ پریشان ہوگا، جب وہ اپنے سے نیچے دیکھے گا تو وہ شکر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی تکلیف زدہ کو دیکھتے ہو، یعنی ایک آپ، اللہ نے آپ کو ٹھیک بنایا ہے، آپ اپنے قدموں پہ چلتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، زبان سے بات کر سکتے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔ آپ ایک نبینے کو دیکھتے ہیں، آپ ایک بہرے کو دیکھتے ہیں، آپ ایک اپاہج کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت انسان کو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی مما ابتلاک بہ، اس نے جس تکلیف میں تجھے مبتلا کیا ہے مجھے اس سے عافیت دی ہوئی، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے بہت سے لوگوں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے، اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ مطمئن ہو جانا انسان کے اپنے لیے خیر کا سبب ہے، اس کی زندگی سکون سے گزر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اگر تمہیں اللہ کے فضل درکار ہی ہے تو اسی سے مانگو، کسی کو نہ دیکھو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے علم ہے
کہ کون سا فیصلہ کیسے کرنا ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جب انسان یہ بات سمجھ لے گا اس کی زندگی اطمینان میں آ جائے گی۔ تو اللہ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی